یعنی عمرہ کرنے کے بعد جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو کیا کیا نئی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں؟ یہ پرسیپشنز ہوتی ہیں لوگوں کی کہ ہم نے عمرہ کیا ہوا ہے، حج آسان ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. بجٹ کے حساب سے اپنے پیکیجز دیکھنے ہوتے ہیں کہ آپ کس پیکیج میں ٹریول کرنا چاہتے ہیں. وہ مائنڈ ٹریننگ اور پھر وہ فزیکل ٹریننگ کتنی ضروری ہے؟ ایک تو آپ کی مناسک حج کی ٹریننگ بہت ضروری ہے. جتنے بھی ممالک میں اوورسیز پاکستانی ہیں، اور ایک ہی کنڈیشن ہے کہ ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہونا چاہیے. کراؤڈ ہوتا ہے بہت زیادہ، اور وہ جب حج سٹارٹ ہوتا ہے تو آلموسٹ. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جن کے کام سے، جن کی لائف ایکسپیرینس سے آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو ہم نے خاص طور پہ دعوت دی ہے کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں لوگ جو حج پہ جانا چاہتے ہیں وہ ابھی سے حج کی پلاننگ کر رہے ہیں. اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ اپلیکیشنز بھی جاری ہیں اور معاملات سارے پروسیس میں ہیں، اور جو جانا چاہتے ہیں وہ ویل پریپیئرڈ ہیں، اپنا مائنڈ بنا چکے ہیں کہ ہم نے کیسے جانا ہے، کس طرح سے کام کرنا ہے. تو اسی سلسلے میں آج ہم نے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جو پچھلے 18 سالوں سے لوگوں کو حج پہ بھیج رہے ہیں، اور اس میں یہ بتاتے بھی ہیں، گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اس سفر میں آپ کے لیے ضروری ہیں اور کن کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اس میں امپورٹنٹ کیا ہے، کن چیزوں کی وجہ سے آپ کو تھوڑی بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ ساری باتوں کی ایک اوور آل ڈسکشن کرنے کے لیے آج ہم نے محمد صداقت صاحب کو دعوت دی ہے، جو کہ COO ہیں کاروان اشرفیہ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر ہیں سخیرا ٹریول کے. تو ہم ان سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک تو حج کے کون کون سے پیکیجز ہیں، اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ جو ایک گائیڈ لائن ہے جو کہ ایک حاجی کو جو کہ حج پہ جانا چاہتا ہے اس کے پاس ہونی چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا کیا چیزیں اس نے دیکھنی ہیں. السلام علیکم محمد صداقت صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. سر پہلے تو بہت شکریہ، آج کل آپ کی مصروفیت بھی زیادہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک پاکستانی، ہم اوورسیز کی بات کریں گے بعد میں، جو حج پہ جانا چاہتا ہے، آپ تو ظاہر ہے پچھلے 18 سال سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ اپنی پلاننگ کب سے شروع کرے، کتنے مہینے پہلے اس کو اس کی پلاننگ سٹارٹ کر دینی چاہیے؟ بہت شکریہ آپ کا. سر اصل میں یہ حج کا جو پروسیس تھا یہ آج سے 2-3 سال پہلے رمضان میں یا رمضان کے بعد سٹارٹ ہوتا تھا. اب سعودی گورنمنٹ نے تعلیمات کو چینج کیا ہے. اب ان کی نئی تعلیمات کے مطابق اور نئے ویژن 2030 کے مطابق جو حج کا پروسیس ہے یہ ربیع الاول سے سٹارٹ ہو جانا چاہیے، یعنی سپٹمبر سے سٹارٹ ہو جانا چاہیے. تو اس کی جو پروسیس ہے وہ انہوں نے ایک ڈفرینٹ سٹیپس دیے ہیں، اس کے حساب سے انہوں نے ڈیٹس دیے ہیں کہ ان ڈیٹس کے حساب سے یہ پروسیس سٹارٹ ہو جائے اور جتنا جلدی کمپلیٹ ہو سکے. جیسے ہمارا حج کا پہلا پروسیس جو سعودی عرب میں سٹارٹ کیا تھا وہ 23 اکتوبر کیا تھا. ابھی ریسنٹلی ایک ان کی اور ڈاکومنٹیشن آئی ہے جس میں 14 فیب انہوں نے دیا ہے کہ 14 فیب تک ہمیں اپنے ایگریمنٹس کر لینے چاہیے. تو اس لحاظ سے اب حج کی بکنگز بھی جلدی ہوئی، جیسے گورنمنٹ نے نومبر میں بکنگ سٹارٹ کی. اور اسپیشلی میں پرائیویٹ کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ پرائیویٹ کمپنیز کو گورنمنٹ آف پاکستان نے 10 جنوری سے حج کی بکنگ الاؤ کر دی ہے باقاعدہ سے. اور اس کی ابھی تک لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 31 جنوری ہے. ٹھیک ہے، 31 کے بعد بکنگ نہیں ہوگی؟ 31 کے بعد ظاہر گورنمنٹ سے ابھی تک کوئی ڈیٹ ایکسٹینڈ نہیں ہوئی، ابھی 31 لاسٹ ڈیٹ ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ حج کی پلاننگ کرتے ہیں تو اس کا پہلا سٹیپ جو ایک انڈیویجول کی ہم بات کر رہے ہیں جو حج کرنا چاہ رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس کو ڈیٹ پہ اس نے اپلیکیشن وغیرہ جمع کروا دی، اس کے بعد اس کی پلاننگ میں کون کون سے سٹیپس بہت امپورٹنٹ ہیں؟ اچھا، اس میں بھی میں پرائیویٹ میں ہی بات کروں گا اس کے حوالے سے بھی کہ اس میں جب آپ حج پہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو ایک تو سب سے پہلے یہ کہ آپ نے اپنی بجٹ کے حساب سے اپنے پیکیجز دیکھنے ہوتے ہیں کہ آپ کس پیکیج میں ٹریول کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد جو بیسک ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کی اپرووڈ کمپنیز ہیں اس کے باقاعدہ انہوں نے لائسنس انرولمنٹ نمبر ہم اس کو کہتے ہیں وہ ہمیں ایشو کیا ہوتا ہے کہ ان انرولڈ کمپنیز کے ذریعے حج پہ جانا چاہیے، ان کے ساتھ ڈائریکٹلی بکنگ ہونی چاہیے. اس کا باقاعدہ ویب سائٹ وزارت مذہبی امور کی ویب سائٹ پہ بھی ہوتا ہے اس کا ڈیٹا، اور ان کمپنیز کے پاس بھی ہوتا ہے، اس کو فل کرنا چاہیے. سیکنڈلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس پروسیس میں آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد حج کے کئی پروسیسز ہیں، یعنی جیسے پہلا تو انیشیلی آپ بکنگ آپ کی ہو جاتی ہے، آپ کی فارم فل ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ اگلے سٹیپ پہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. صحیح. اچھا سر، امپورٹنٹ چیزیں اگر اہم چیزوں کی ہم بات کریں جن کے بغیر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سفر پہ بہت زیادہ مشکل لوگوں کو فیس کرنی پڑتی ہے، وہ امپورٹنٹ باتیں کیا ہیں؟ اچھا، اب جو حج ہے یہ جون کا حج ہے، لاسٹ ایئر 15 جون تھا اور اس سال 5 جون کو حج آ رہا ہے. صحیح. تو اس میں سب سے تو امپورٹنٹ جو ہے وہ گرمی
میٹر کرتی ہے ہم لوگوں کو، چونکہ میرے ساتھ تو جو لوگ جاتے ہیں وہ تو بالکل ایک کیٹیگری میں ہوتے ہیں، اور اوور آل بھی اے بی سی ڈی کیٹیگریز ہیں، تو سب سے مین تو گرمی کا حج ہے۔ اگر ہم بات کریں شروع سے، تو ہمیں سب سے پہلے تو پیدل چلنے کے لیے ہمیں واک کرنی چاہیے۔ جب سے حج کا ارادہ کر لیا آپ نے تو آپ کو واک کرنی چاہیے، اور واک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 1-2 کلومیٹر واک کرنے سے یہ مسئلہ یا ہم اس کو اچیو کر لیتے ہیں۔ میرا نہیں خیال ایسا ہے، 4-5 کلومیٹر روزانہ اگر روٹین سے آپ واک کریں تو پھر آپ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ دوسرا جو ایشو آتا ہے، جو میں پچھلے سالوں میں دیکھتا رہا ہوں، وہ آتا ہے کہ جب لوگ حج پہ جاتے ہیں اور خاص کر ہم طواف کرتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں، تو وہ وہاں آپ کو بغیر شوز کے حرم میں جانا ہوتا ہے، ننگے پاؤں آپ جاتے ہیں، اور ننگے پاؤں ہوتے ہیں، اور ننگے پاؤں میں صرف پر آپ کوئی ساکس بھی نہیں پہن سکتے، آپ مطلب احرام میں ہوتے ہیں تو آپ احرام کی پابندیوں میں ہوتے ہیں، تو وہ ہماری عادت روٹین نہیں ہوتی کہ ہم کہیں اتنا چلیں، تو ایک اس سے پھر پاؤں لوگوں کے سویل ہو جاتے ہیں، یہ بھی یعنی ہمیں اس میں ساتھ اپنے کیری آن کرنا چاہیے اس بات کو بھی۔ صحیح۔ اچھا سر، عام طور پہ لوگ، ظاہر ہے یہ تو ان کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ عمرے اور حج میں جو ایک بنیادی فرق ہے وہ ایک لمبے ٹائم کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں چیزیں بھی زیادہ ہیں، اس کے مناسک ہیں پورے۔ عمرے میں تو صرف 2-3 چیزیں ہوتی ہیں اہم جو آپ نے وہ کرنی ہوتی ہیں، تو لیکن پھر بھی ایک عام جو جنرل پبلک ہے اس کے ذہن میں شاید یہ ہے کہ اگر ہم نے عمرہ کر لیا تو ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ یہ کتنا درست ہے، یہ تھوڑا سا بتائیے گا۔ اور پھر عمرے اور حج، یعنی عمرہ کرنے کے بعد جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو کیا کیا نئی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں؟ اچھا، اس میں یہ پرسیپشنز ہوتی ہے لوگوں کی کہ ہم نے عمرہ کیا ہوا ہے، حج آسان ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب آپ عمرہ کرتے ہیں تو آپ بالکل حرم کے قریب ہوٹلز میں ٹھہرتے ہیں، آپ نے فرسٹ ڈے عمرہ کیا اور اس کے بعد آپ حرم کی عبادت کرتے ہیں، مکہ میں تو آپ طواف کرتے ہیں، مدینہ میں تو آپ ریاض الجنہ میں آپ وہ بھی پرمیشن کے تحت جاتے ہیں یا اسلام پیش کرتے ہیں، باقی آپ اپنے ہوٹلز میں اسٹے کرتے ہیں۔ حج میں 2-3 ڈفرینسز ہیں مین۔ نمبر 1 یہ کہ حج ایک کراؤڈ ہوتا ہے بہت زیادہ، اور وہ جب حج سٹارٹ ہوتا ہے تو آلموسٹ 2 ملینز کے قریب جو حجاج ہوتے ہیں وہ سارے مکہ میں موجود ہوتے ہیں، تو اس کراؤڈ میں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم حج جب سٹارٹ ہوتا ہے وہ مینا سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہاں عزیزیہ میں اکاموڈیشن ہوتی ہے، وہاں سے لوگ مینا کا سفر شروع کرتے ہیں، تو وہ جو 8 ذی الحجہ یا 9 ذی الحجہ 10 ذی الحجہ 2-3 دن کی جو مینا، عرفات، مزدلفہ کی جو آپ کی سفر ہے، جو آپ کی ٹریولنگ ہے، اصل وہ حج ہے۔ تو وہ عمرہ اور اس میں تو ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ وہاں آپ کو بڑی چیزیں، آپ کو ڈفرینس فیل ہوتا ہے۔ میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں کہ ہم ہر سال حج پہ لے کے جاتے ہیں، گروپس کے ساتھ جاتے ہیں، مینجمنٹ ہوتا ہے، لیکن ہر سال ایک ایسا تجربہ کرتے ہیں جو پچھلے سال نہیں ہوتا، مطلب یہ اس سے سبق سیکھنے کے لیے اگلے سال ایک نیا چیلنج ہوتا ہے، ایک نیا تجربہ ہوتا ہے کہ اس نئے پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ حج کی 4 کیٹیگریز ہوتی ہیں، تو یہ 4 کیٹیگریز کون کون سی ہیں؟ جیسے ABCD کی آپ نے بھی بات کی تھی، اور اس میں پھر کس طرح سے بینیفٹس کس میں زیادہ ہوتے ہیں اور اکنامک کون سا زیادہ ہے، یہ تھوڑا سا آپ ایکسپلین کیجیے گا۔ اس میں حج میں جو کیٹیگریز 4 ہیں یہ گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کی طرف سے ہیں، جو سعودی عرب کا جو ویژن 2030 ہے اس میں وہ حج کو آسان بنانا چاہتے ہیں، اور حج کی تعداد بھی آلموسٹ 5 ملین 2030 ویژن میں لے کے جانا چاہتے ہیں، تو وہ اس ویژن کے تحت انہوں نے حج کو کیٹیگرائز کر دیا سروسز کے حساب سے۔ اس میں سب سے پہلے تو ڈی کیٹیگری ہے جو اس کا جس کے لو پرائس پہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سی کیٹیگری، اس کی تھوڑی سی پرائسز ہائی ہوتی ہیں اور سروسز بھی اس میں اپ گریڈ ہو جاتی ہیں، پھر بی کیٹیگریز ہے اس سے اور پرائسز بھی اس کی اسی حساب سے انکریز ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد اے کیٹیگری آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اے کیٹیگری میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹاپ اپ کیٹیگری ہے، اس میں جو ٹاپ کیٹیگریز کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں ٹریول کرتے ہیں، اس میں سہولیات اس کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں اور اس کی پرائس بھی زیادہ ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو سر اس میں سہولیات کا کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ میں چاہوں گا مختصر آپ تھوڑا سا بتا دیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں جو ایک تو اس میں ABCD کیٹیگری میں زون ہے، اس کا جمرات سے اس کے ڈسٹنس کا فرق ہے، پھر جو مینا میں خیمے ہیں ان میں اس کی کیپیسٹی کا صوفہ کم بیڈ ہے، پھر اس کے بعد اس کا ڈفرینس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ان کے واش رومز ان کا ڈفرینس ہوتا ہے، پھر کھانا جو ہے وہ AB کیٹیگری کا اچھا ہوتا ہے، ایک اور اچھا ہوتا ہے، اس کا ڈفرینس ہوتا ہے۔ پھر جو گرمی میں حج کے دوران AC کا ڈفرینس ہوتا ہے۔ عرفات میں تو تمام کیٹیگریز میں AC ہوتا ہے، لیکن مینا میں AB میں C میں D میں پھر اس کی ایئر کنڈیشن کی پوزیشن تھوڑی چینج ہوتی ہے۔ صحیح۔ اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سارے کیسز پرانے ہمارے پاس یہ رپورٹ ہوتے تھے اور ہمیں پتہ بھی چلتا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ جا کے گم بھی جاتے ہیں، یا گم نہ بھی جائیں، تھوڑے عرصے کے لیے اپنوں سے ذرا ڈسٹنس ہو جاتا ہے۔ ایک یہ کہاں پہ ہوتا ہے زیادہ تر، اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ ایک تو یہ بتائیے گا۔ پھر ٹریننگ جو ہے وہ مختلف ایکٹیویٹیز کی، جیسے کچھ کا تو آپ نے ذکر بھی کیا، وہ مائنڈ ٹریننگ اور پھر وہ فزیکل ٹریننگ کتنی ضروری ہے؟
تو جو حج پہ گم ہونے کی ریشو تھی نا یہ اب 2-3 سالوں میں کم ہو گئی ہے. اس کی ایک تو جو سروسز کا معیار بہتر ہونے کی وجہ سے کم ہو گئی ہے, دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ اب موبائلز اور گوگل کے میپس اور لوکیشنز ان چیزوں سے تھوڑا سا کم ہو گیا. اب بھی ہو جاتا ہے. یہ حج کے دنوں میں مینا, عرفات میں, مزدلفہ میں اسپیشلی جب ہم عزیز مینا سے عرفات جاتے ہیں اور عرفات سے جب مزدلفہ آتے ہیں, مزدلفہ کے بعد بسز نہیں ہوتی, تقریباً پیدل لوگ آتے ہیں, تو وہاں پہ اتنا زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ اپنے پیاروں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. اور اب تو چونکہ موبائلز اور لوکیشن سے یہ اس میں مل جاتے تھے, آج سے اگر آپ 5 سال 10 سال پہلے کی بات کریں تو پھر 1 دن 2 دن تک بھی جا کے ملتے تھے, چونکہ وہ بچھڑ گئے اور پھر حرم چلے گئے تو پورا پروسیس کیا, پھر اس کے 1-2 دن بعد مل جاتے تھے. دوسرا آپ نے بات کی ٹریننگ کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ حج کے لیے دونوں ٹریننگز بہت ضروری ہیں. ایک تو آپ کی مناسک حج کی ٹریننگ بہت ضروری ہے, ایک مناسک حج کے ساتھ آپ کی انتظامی لحاظ سے جو آپ کی کمپنیز ہیں ان کی ٹریننگ بھی بہت ضروری ہے. ان میں جو چیزیں آپ سے ڈسکشن ہوتی ہے پھر وہ چیزیں وہاں پہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں, تو بھی آپ کے ایک سارا نالج آپ کے پاس ہو تو آپ آسانی سے پھر آپ آگے سفر موو کر سکتے ہیں اپنا. سر اوورسیز پاکستانی وہ ان کو بھی آپ سروسز اپنی پرووائڈ کرتے ہیں؟ آپ ظاہر ہے کہ کاروان اشرفیہ کے تحت اور سخیرہ ٹریولر کے تحت وہ کس طرح سے آپ اپنی سروسز دیں؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. اوورسیز پاکستانیز کو اب ہم پرائیویٹ کمپنیز پاکستان کی فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہیں اور کر رہی ہیں الحمدللہ. لاسٹ 2-3 ایئر سے 22 سے اوورسیز کو کر رہے ہیں. اس کے لیے جتنے بھی ممالک میں اوورسیز پاکستانی ہیں اور ایک ہی کنڈیشن ہے کہ ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہونا چاہیے. اس میں بھی جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے, ہماری گورنمنٹ نے ابھی امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے اسپیشلی ایک ڈیسک قائم کیا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے اور حج کے لیے وہ پاسپورٹ بنوانا چاہتے ہیں تو وہ گورنمنٹ ان کو فوری فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, اور ہمیں بھی اس میں انہوں نے باقاعدہ ہماری ایسوسیشن کو بھی ہوپ کو بھی انوالو کیا ہوا ہے. اب اس کا پروسیس یہ ہے کہ وہ پاسپورٹ جب پاکستانی بن جاتا ہے تو وہ ان کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے. اب حج کا جو ویزا ہے وہ ای ویزا ہے, ڈاکومنٹیشن ساری آن لائن ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد ٹریول وہ اپنے کنٹری سے ڈائریکٹ سعودی عرب ٹریول کرتے ہیں اور واپسی کے لیے وہ ڈائریکٹ وہاں سے اپنے کنٹری ٹریول کر جاتے ہیں. تو اس میں یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے یا کوئی یہاں سے ٹریول کریں گے یا واپس پاکستان آئیں گے, ڈائریکٹلی ٹریول کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹلی اپنے کنٹری کو واپس جا سکتے ہیں. اچھا سر, جن لوگوں کی ایج کافی زیادہ ہے یا کافی کم ہے, دونوں ہی بچے آپ کہہ لیں یا بوڑھے کہہ لیں, ان کے لیے, اور اگر کوئی بیماری میں ہے کسی, ان کے لیے کیا آپ کی طرف سے گائیڈ لائن ہے کہ جب وہ حج پہ جائیں تو کن چیزوں کا خیال رکھیں, اور کس صورت میں وہ آپ کو لگتا ہے کہ حج پہ انہیں نہیں جانا چاہیے, ایوائڈ کرنا چاہیے, یہ بھی تھوڑا سا بتائیں. اس میں سعودی عرب کی بڑی کلیئر تعلیمات ہیں. تعلیمات اس سال یہ ہیں کہ جو 12 سال سے کم بچہ ہے وہ حج پہ نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو سعودی عرب نے ابھی اپنے نوٹیفیکیشن میں انٹیمیٹ کی ہیں, ان بیماریوں کے لوگ جو ہیں وہ بھی حج پہ نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. اپر لمٹ کوئی بھی نہیں ہے. جو 65 ایئر سے اباؤ ہیں ان کے لیے انہوں نے کووڈ کی ویکسینیشن یا اس کا سرٹیفکیٹ لازمی قرار دیا, لیکن اپر لمٹ نہیں دی. جو آپ 70 75 80 میں فٹ ہیں وہ جا سکتے ہیں. البتہ کہ کچھ 3-4 ایسی بیماریوں کی کنڈیشن ہے جن میں آپ اسپیسیفک کے پھر آپ ٹریول نہیں کر سکتے. بہت بہت شکریہ محمد صداقت صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ایک حج پہ انہوں نے تفصیلی گفتگو جو ہے وہ آپ کے ساتھ کی, اور آپ لوگوں کے ساتھ ہم ڈسکرپشن میں ان کے لنکس بھی شیئر کر دیں گے, کانٹیکٹ بھی شیئر کر دیں گے, تاکہ جو لوگ بھی حج پہ جانا چاہتے ہیں وہ ان سے ڈفرینٹ پیکیجز کے بارے میں پوچھ لیں, کوئی اور معلومات لینا چاہتے ہیں وہ ان سے حاصل کر لیں, اور ایک گائیڈ لائن لے لیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے حج کو پلان کرنا ہے اور حج پہ جانا ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.